بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ، ان سے کسی نے سوال کیا، یہ خود چونکہ بہت بڑے سخی تھے، کسی نے کہا آپ نے اپنے سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، جنگل میں ایک خاتون کے ہاں ہم اترے، تو اتنے میں اس کا خاوند بھی محنت مزدوری یا جانور چرا کے واپس آ گیا۔ تو خاتون اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تمہارے یہاں مہمان آئے، ان کا اکرام کرو۔ تو اس نے ایک اونٹنی ذبح کی اور ہمارے لیے کھانا پکایا، تو ہم نے اس میں سے کچھ تھوڑا سا کھایا۔ دوسرا دن ہوا تو وہ ایک اور اونٹنی لے کے آیا اور اس نے اس کو بھی ذبح کیا۔ تو ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے، ابھی کل تم نے ایک اونٹنی ذبح کی ہے اور ہم انتہائی تھوڑے سے افراد ہیں، تو پوری اونٹنی کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلاتا، یعنی یہ تو کل کی ذبح کی ہوئی تھی، آج کا تازہ گوشت آپ کو کھلاؤں گا۔ تو بارش ہو رہی تھی، تو اگلے دن وہ ایک اور اونٹنی لے کے آیا، اس نے پھر ذبح کی، پھر ایک اور اونٹنی لے کے آیا۔ تو جب ہم جانے لگے، 2 یا 3 دن اسی طرح رہا، ہم جانے لگے تو ہم نے 100 دینار اس کے گھر میں رکھے، اس خاتون کے حوالے کیے۔ صبح صبح ہم نکل پڑے، ابھی سورج بلند ہوا تھا تو تھوڑی دیر میں ہم نے پیچھے سے آواز سنی کہ کوئی ہمیں بلا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تو وہی شخص تھا جس کے یہاں ہم مہمان ٹھہر کر آ رہے تھے۔ تو اس نے آتے ہی کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہو کمینوں، ٹھہر جاؤ، میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہو؟ تو اس نے وہ 100 دینار ہمیں واپس کی اور کہا کہ شرافت سے لے لو ورنہ اس نیزے سے تمہیں چھید ڈالوں گا۔ اور پھر اس نے عربی میں شعر پڑھا کہ جب اللہ سے اس مہمان نوازی کا ثواب لیا ہے تو پھر دنیا میں احسان کیوں اٹھاؤں کسی کا، اس کا بدلہ کیوں لوں؟ یعنی ہم نے اس کو ایسا سخی پایا، یعنی خود بہت تنگ حالات میں لیکن مہمان کے لیے ایک دن ایک اونٹنی، پھر دوسرے دن دوسری اونٹنی اور پھر تیسرے دن تیسری اونٹنی ذبح کی۔ اور یہ حضرت قیس ابن سعد خود بہت بڑے سخی تھے۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے، کوئی ان کی عیادت کے لیے نہیں آیا، پوچھنے کے لیے نہیں آیا قیس بیمار ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، میرا پتہ کرنے کوئی بھی نہیں آیا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے مقروض ہیں، لوگوں نے چونکہ قرضہ دینا ہے تو اگر آپ کا پتہ کرنے آئیں گے تو ایسا نہ ہو آپ پوچھنے بھائی میرا قرضہ واپس نہیں کیا، تو شاید لوگ اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کسی کا اعلان کر دو کہ میں نے سب کا قرضہ معاف کر دیا، اور کہا افسوس ہے اس مال پر جو مال بھائیوں کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے، یعنی اس مال کی وجہ سے ہماری آپس کی ملاقات ہی بند ہو رہی ہے۔ تو اعلان کیا کہ سارے قرضے لوگوں کے معاف ہیں۔ بس یہ اعلان ہوتا گیا تو تھوڑی دیر میں لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آنا شروع ہوئے، اور اتنی کثرت سے لوگ آئے کہ جو دروازے کی لکڑی تھی وہ ٹوٹ گئی، اتنا رش اور اتنی بھیڑ بنی کہ لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے اتنی کثیر تعداد میں آنا شروع ہوئے۔ یعنی مال کو اہمیت نہیں دی کہ اس مال کی وجہ سے اگر ہم ملاقات سے محروم ہوتے ہیں تو پھر ایسے مال کو چلتا کرنا چاہیے۔ یعنی مال و دولت اچھی چیز ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو خیر سے بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ مال و دولت ہمیں رشتے ناطے کاٹنے کا سبب نہ بنے، ہماری رشتہ داریاں برقرار رہیں۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ مال ہے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو برکت والا اور رشتہ داروں کو جوڑنے والا مال نصیب